علم دین کی محبت میں قرآن کی نسبت پر آئے ہوئے مہمانان اعظام، عزیز طلباء کرام، ہم دنیا کی کسی مجلس میں، کسی اسٹیڈیم میں مشاہد اور تماشائی بن کر جاتے ہیں، مشاہد اور تماشائی بن کر جاتے ہیں۔ مشاہد اور تماشائیوں کے اندر شور بھی چل سکتا ہے، باتیں بھی چل سکتی ہیں، وہ کبھی دیکھیں گے کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی سنیں گے کبھی نہیں سنیں گے، جو کہ وہ تماشائی بن کر گئے ہیں۔ ہم اور آپ اس عظیم الشان مجلس میں جو آئے ہیں، طالب علم بن کر آئے ہیں، اور طالب علم کے حصول علم کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہیں علم کی طلب کے لے کر جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم اور آپ یہاں علم کی طلب میں آئے ہیں، قرآن کی نسبت سے آئے ہیں، قرآن کی عظمت سے آئے ہیں، طالب بن کر آئے ہیں، تو طالب علم کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اول العلم النیہ، علم کی پہلی سیڑھی، علم کی پہلی بنیاد نیت کی درستگی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں تماشائی بن کر دنیاوی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ اپنی نیت کو دہراتے ہیں، نیت کو ٹٹولتے ہیں کہ نہیں، وہاں محض مقصود دنیا ہے، یہاں آئے ہیں تو یہاں ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں، ہم علم کی تلاش میں آئے ہیں، لہذا اپنی نیتوں کو خالص کرنا پڑے گا کہ محض اللہ کی رضا کے واسطے ہم آئے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ طالب علم کے لیے ہے، ہم بھی سب یہاں طالب بن کر آئے ہیں۔ فرمایا اول العلم النیہ ثم الاستماع، پھر علم کی بات کو غور سے سننا، جو آج کے دور کے جلسوں میں متاثر ہوتی ہے، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم غافل ہوتے ہیں، ہم باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، پھر ہم عمل کس پر کریں گے؟ یہ باتیں ہوتی اس لیے ہیں تاکہ ہم سنیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ فرمایا دوسرا نمبر حصول علم کے لیے جو آتا ہے، وہ غور سے دین کی بات کے سننے کا آتا ہے، اور تیسرا نمبر دین کی بات کا سمجھنا آتا ہے۔ تیسری بات، جب انسان غور سے سنے گا تو ہی سمجھے گا، اگر نہیں سنے گا تو سمجھے گا کیسے؟ اس لیے جہاں بھی ہم جائیں، دین کی بات ہو رہی ہو، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے ہی سنتے تھے، کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، اس لگن کے ساتھ بیٹھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا کہ مجھے کچھ کلمات کی نصیحت فرمائیے، کچھ جامع کلمات کی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ومن جاءک بالحق فاقبلہ وان کان بعیدا بغیضا، اور جو تمہارے پاس حق لے کر آئے اس سے وہ حق کو قبول کر لو، چاہے وہ دور کا رہنے والا ہو، چاہے وہ حق کا پہنچانے والا، تم اس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، وہ حق بات کو قبول کرو۔ وَمَنْ جَاءَكَ بِالْبَاطِلِ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا، اور جو باطل بات لے کر آئے وہ باطل بات کو ٹھکرا دو، چاہے وہ باطل بات کو پہنچانے والا تمہارا دوست کیوں نہ۔ اس لیے ہمارا حق یہ ہے کہ ہم حق بات کو سنیں، چاہے وہ سنانے والا کہیں کا رہنے والا ہو، وہ کسی بھی شکل کا ہو، کہیں کا ہو، تو ہم حق بات کو سنیں۔ اور اللہ کے یہاں طالب کی بڑی قدر و قیمت، جو علوم نبوت کے طلبگار بن کر آتے ہیں، علم نبوت کی طلب میں آتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ ایک طالب علم کے بارے میں قرآن کریم کی اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار سردار کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. اسی موقع پر ایک صحابی وہاں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا. کَعَلِّمْنَا مَا عَلَّمَكَ اللَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلائیے جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعوت ایمان میں مشغول تھے. کافر سرداروں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور یہ صحابی تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا. کہا کہ اس وقت اس صحابی نے بیچ میں بات کیوں ڈالی؟ یہ بعد میں بھی پوچھ سکتے تھے. ابھی میں بڑے اہم کام میں مشغول تھا. یہ کافر سردار اگر ایمان لے کر آتے تو اسلام کو اور قوت مل جاتی. اس کو ابھی جو ہے بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اتنے میں سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. آخری پارے میں سورہ عبسہ ہے. قرآن نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه ذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عبس وتولی، عبس کہ تو شروع ہو گئے. آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. ان جاءہ العامی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا. ان جاءہ العامی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم شاید کہ یہ شخص اپنا تزکیہ کر لیتا. او یذکر فتنفعہ ذکریٰ، یا یہ نصیحت حاصل کرتا اور اس کی نصیحت کرنا اس کو نفع دیتا. واما من استغنی، اور جو آپ کی بات سے اعراض کر رہا ہے، جو آپ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے، فانت عنہ تصدی، آپ اس کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے سردار، یہ جو ہے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، جن کی فکر آپ کر رہے ہیں اور یہ آپ کی بات سے اعراض کر رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وہ ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں. کلا، ایسا نہ کیجئے. انہا تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے تو نصیحت حاصل کرے. تو گویا یہ طالب بن کر آیا تھا تو قرآن نے طالب کی قیمت بتلائی کہ جس کو ہدایت کی طلب ہو اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. علماء نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ یہ سردار تو بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. ان کو تو کینسر کی بیماری کو لگی ہے، روحانی بیماری، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری. یہ کینسر سے چھوٹی بیماری نہیں ہے.